أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. لائق عزت تعظیم و تکریم مہمانان اعظام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے یہ بات جان لینا چاہیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جو ہمیں یہ راتیں عنایت فرمائی ہیں، میسر فرمائی ہیں، یہ بے انتہا قیمتی ہوتی ہے. اس کے اندر غفلت کی گنجائش ہی نہیں ہے. اللہ رب ذوالجلال نے یہ امت کی لاج رکھ کر کے ان راتوں کو ہمارے لیے تحفے میں دیا ہے. یہ صحابہ کی تڑپ تھی، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی. اس تڑپ کو اللہ رب ذوالجلال نے اپنی بارگاہ میں لے کر کے ہمیں یہ راتیں عنایت فرمائی، ورنہ تو ہم ایسے راتوں کے مستحق ہی نہیں تھے. ایسے راتوں میں جہاں پر اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے عطایا ہوتے ہیں، انعامات کی بارش ہوتی ہے، اگر ایسے راتوں میں ہم غفلت کے اندر گزار دیں، گناہوں میں گزار دیں، تو ہماری قسمت پھوٹی ہے، ہم کمبخت کہلائیں. ایک بات تو یہ ہے کہ راتیں بہت ہی قیمتی ہیں، جن کا ذکر قرآن پاک کی جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی بیان کیا گیا ہے. اس میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، بس میں آج کی رات میں ان 3 چیزوں پر گفتگو کر کے بات جلد از جلد ختم کر دوں گا. پہلی بات یہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے سورہ قدر کی جو پہلی آیت تھی، اس آیت کے اندر یہ فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. رمضان کے آخری عشرے میں جس رات کا تعین نہیں ہے، جس رات کی تعین نہیں ہوئی ہے، ایسی رات لیلۃ القدر کے اندر میں نے یہ رات کو اتارا ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ آئے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ گئے. بیٹھ کر کے یہ تذکرہ چھڑ گیا، اے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے ایسے لوگ ہوتے. بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت یحییٰ ہو یا حضرت حزقیل ہو، یہ ایسے تھے اللہ کی عبادت میں جب لگ جاتے تو انہیں اللہ کی عبادت کی دھن لگ جاتی، تو 1 سیکنڈ بھی غفلت کا نہیں گزارتے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہم پلک مارتے ہیں، پلک مارنے کے بقدر بھی وہ اللہ کی نافرمانی انہوں نے 80 سال تک کی عبادتوں کے اندر نہیں کی. اب صحابہ کے سامنے یہ تذکرہ چھڑ گیا، صحابہ کو درد ہوا، کڑن ہوا، عجیب سی انہیں محسوس ہوئی. وہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھنے لگے یا رسول اللہ، بنی اسرائیل کی جو انبیاء ہیں، جو اولیاء ہیں، جو اتقیاء ہیں، جو اللہ والے ہیں، ان کی اتنی لمبی عمریں ہیں، وہ پلک جھپکنے کے برابر 80 سال، ہزارہ برس تک انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں. ہماری عمریں تو آپ نے بتائی ہیں بس 60 یا 80 سال کی درمیان کی ہوگی. سارا صاحب وہی لے اڑے تو ہمارے حق میں کیا بنے گا؟ ہماری عمریں اتنی مختصر سی ہیں، زندگی کا بھروسہ بھی نہیں ہے. جب بندے کی عمر زیادہ بڑھتی ہے تو 80 تک ٹچ کر سکتا ہے، ورنہ تو نامعلوم کہ موت کسی کو کب کا لقمہ اجل بنا لے. کوئی موت کی گارنٹی نہیں. بچہ پیدا ہوتا ہی تبھی مر جاتا ہے، کبھی بڑھاپا مر جاتا ہے، کبھی باپ اپنے بیٹے کا جنازہ لے کر کے اپنے ہاتھوں سے بچے کو دفن کرتا، کبھی دادا کی حیات باقی رہتی ہے، پوتا دنیا سے نکل جاتا ہے، نانا اس کی زندگی کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اور حیاتی لمبی عطا فرماتی ہے، لیکن نواسے کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے.
بس یہی زندگی کا حال ہے. زندگی ایک پانی کا بلبلا ہے. تو صحابہ کو یہ درد ہونے لگا, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کے لوگ تو اتنی ان کی عمریں تھیں, تو اتنی لمبی عبادتیں کیا کرتے تھے, ہمارے حق میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ تو جو صحابہ کا درد تھا, وہ درد کو لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے یہ دعا کی, اللہ بات تو ٹھیک ہے, جو میرے صحابہ کہہ رہے ہیں ان کے اندر جو تڑپ ہے بات تو ٹھیک ہے, اللہ کیا کرے؟ تو اللہ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب, اپنے پیارے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو, اس درد کو لے کر کے اٹھا کر کے اسی درد کو صورت بنا کر کے نازل فرمایا. جو یہ سورہ قدر کی آیتیں ہیں, یہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا درد ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ نے اس کو نازل فرمایا, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے محبوب, تمہیں اور تمہارے صحابہ کو کوئی غم کرنے کی بات نہیں ہے, غمگین ہونے کی ضرورت نہیں. میں نے قرآن کو اسی رات میں نازل کیا, لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو پتا بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. جو تمہارے صحابہ نے اپنے اللہ سے شکوہ کیا تھا نا, اے اللہ ہماری عمریں اتنی مختصر ہیں, تو سن لے, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ ایسی راتیں ہیں جس بندے کو ایک رات نصیب ہو جاتی ہے, اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس رات میں عبادت کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں 83 برس کی عبادت کرتا ہوا لکھا جائے گا. تو یہ ایسی بہترین راتیں ہیں, اگر بندے کو میسر آ جائیں, بندہ اس کو پالے, تو عبادت میں بہت اونچے درجے پر چلا جائے گا. لیکن اگر اسی رات کے اندر شراب نوشی میں پڑ جائے, غفلتوں کے اندر اپنے اوقات کو کاٹنے لگ جائے, تو پھر اللہ کی پکڑ بھی ایسے ہی آئے گی, ان بطش ربک لشدید. پھر وہ محروم ہو جائے گا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من حرمها فقد حرم الخیر کلہ. جو اس رات میں بھی محروم ہو گیا, قسم خدا کی وہ ساری زندگی محروم ہو گیا. تو بڑی قیمتی رات ہے. ایک تو لیلۃ القدر کی بابرکت رات, پھر نور علی نور اس کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا, دو برکتیں جمع ہو گئی. قرآن کریم کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے بیٹھ کر کے قیامت کے علامت بیان فرما رہے تھے, قیامت کے فتنوں کی بھرمار لگا رہے تھے کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے, ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے. اب صحابہ کے اندر ایک عجیب سی صفت تھی, جب کوئی بیماری صحابہ کے سامنے رکھ دی جاتی تو سب سے پہلے صحابہ اس کا علاج پوچھ لیتے, یا رسول اللہ آپ نے بیماری تو بتا دی ہے, اس کا علاج بھی بتا دیں. اللہ کے حبیب بیان فرما رہے تھے علامات قیامت کی فتنوں کے بارے میں, بہت خطرناک ہوں گے. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا, یمسی مؤمنا ویصبح کافرا. ایسے حالات ہم آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بندہ صبح میں ایمان اور اسلام کی حالت میں صبح کرتا ہے, شام میں لیٹنے سے پہلے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے, کفر کی حالت میں رات گزارتا ہے. ویمسی مؤمنا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. رات میں جب سویا ہوا تھا تو ایمان کی کیفیت تھی, اس کے دل کے اندر ایمان تھا. جب صبح کو بستر پر سے اٹھ رہا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, يُصْبِحُ كَافِرًا. جب بستر پر سے اٹھتا ہے, اوڑھنے کو اٹھاتا ہے, تو ایمان اس کی رات میں سلب ہو جاتا ہے, پھر صبح میں وہ کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے. اس دور میں سمجھنا تو مشکل تھا صحابہ کو, لیکن اس دور میں سمجھنا کوئی مشکل کی بات نہیں. دیکھ رہے ہیں ہماری لڑکیوں کو اپنی گھروں کی, جو کالج جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, یہ غیر کفار مشرکین ہماری بہنوں, ہماری بیٹیوں اور ہمارے ماؤں کو اپنے نرغوں میں جھسا کر کے, پھانس کر کے اپنے شکنجے میں جما رہے ہیں. اور پھر دن بدن ہماری بیٹیاں جو کالج کی طرف اپنے قدموں کو اٹھاتی ہیں, وہی کالج کے قدم کو اٹھاتے اٹھاتے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, کفاروں کے ساتھ جا کر کے اپنے ایمان کا سودا کر جاتی ہیں.
क्या ऐसा नहीं हो रहा? न्यूज़ पेपर पढ़ करके देखें, एक जमाने में हालात छपते थे गैरों के खिलाफ, आज वही कागज है, वही अखबार है, वही न्यूज़पेपर है, छप रहे हैं। नाम मुसलमान की फातिमा रखने वाली, नाम आयशा रखने वाली, नाम सिद्दीक़ा रखने वाली गई थी कॉलेज की तरफ, अपने कदमों को उठाया कॉलेज की तरफ, लेकिन हुआ यूं कि अपनी दोस्ती गैर से कर ली, फिर 3 दिन ही के अंदर उसने अपने ईमान का सौदा कर लिया, फिर 6 दिन के अंदर वो गैर हमारी माएँ और मुस्लिम बहनों को मार करके मौत के घाट उतार देता है। कहां गया हमारा ईमान? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान फरमाया, युस्बिहु मुमिना व युमसी काफिरा व युमसी मुमिना व युस्बिहु काफिरा। ऐसे दिन आ रहे, हम अपने आंखों से देख रहे हैं। तो यही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमा रहे थे। तो हज़रत अली ने पूछा, या रसूलल्लाह, अपनी बीमारी तो बता दी, फितने ऐसे आएंगे, इलाज क्या है? तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इलाज ये है, तमस्सक बिकिताबिल्लाह, अल्लाह की जो किताब है उसको अपने सीने से लगाए रखना, उसको थामे रखना। जब जो बंदा कलाम पाक को, अल्लाह रब्बे जुल जलाल की मुहज़्ज़ब किताब को अपने सीने से लगाएगा, कसम खुदा की वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। जो बंदा कुरान करीम की बातों को मानता है तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल कहता है, यहदी बिही कसीरा, हमने इसी कुरान को बेस और बुनियाद बनाकर जो बंदे इस कुरान की तालीमात को उनके सामने जब आती हैं तो उस पर अमल करती हैं, तो अल्लाह कहता है यहदी बिही कसीरा, हमने बहुत सौ को इसके जरिए हिदायत अता फरमाई। युज़िल्लु बिही कसीरा, एक तरफ हिदायत तो हम दे रहे हैं इस कुरान के ज़रिए से, लेकिन जो कुरान को पसे पुश्त डाल देता है, कुरान करीम को अलमारियों के हवाले कर देता है, साल हा साल गुजर जाते हैं, कुरान करीम को पढ़ना तो दूर की बात, कुरान करीम को नऊज़ बिल्लाह छूने की नौबत तक नहीं आती। मैं ये बात कसम उठा करके कहता हूं, मिंबरे रसूल है, अल्लाह का घर है, जरा दिल पर हाथ रख करके कहें, हमारे घरों के अंदर कितने कुरान ऐसे हैं कि आज तक अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने उसकी तिलावत की तौफीक ही हमसे छीन ली है। जरा जाकर के उठा करके देखना, उन किताबों पर, कलामुल्लाह शरीफ पर अगर दीमक ना भी लगी हो तो कसम खुदा की गर्दो गुबार के अंदर ये मजमुआ गर्दो गुबार का कुरान करीम पर लगा हुआ होगा। ऐसी हालत हमारी बन गई है, हमारे दिल बंजर हो चुके हैं, हमारे दिल गुनाह से इतने गंदे हो चुके हैं कि कुरान करीम की तरफ तवज्जो की हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इस बात की अलामत है कि हमने अपने दिलों को गुनाहों के ज़रिए मैला कुचेला सियाह कर लिया है। तो हज़रत अली से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ऐसे हालात दुनिया के अंदर आने लगे, बस एक ही रास्ता है, कुरान करीम को अपने सीने से लगाना, अपने दिल से लगाना, फिर उसकी तालीमात को रहबर बनाना, मुक़्तदा मानना, उसे रहबर मान करके अपने आप को उस पर चला देना। कसम खुदा की तुम गुमराह नहीं हो सकते, और लाख तुम पर टूट पड़े फितने, तुम पर कोई असर नहीं होगा। ये कुरान पाक जो है तुम्हारे सरों पर साया बन जाएगा। जिस तरह बरसात बरसती है तो बंदा छतरी का इस्तेमाल करता है, छाते को अपने सर पर लगाता है तो बारिश की बूंदें उस पर असर नहीं करती, गिर जाती है। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बयान फरमाया, जो बंदा कुरान करीम को अपने सीने से लगा लेता है, फितनों का कोई असर उस पर नहीं होता। हाँ, ये कुरान करीम ऐसी किताब है जिसके अंदर गलती की, शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। हम बारहा सुनते हैं, जब दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, मुसन्निफ किताब लिखने बैठता है, आप उठा करके देखें, किसी भी दुनिया की किताब हो या दीन की किताब हो, दीन की किताब जैसे अहादीस की बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत मेयारी किस्म की किताबें हैं, इस्लाही खुतबात के उन्वानात से दुनिया के अंदर जितनी भी बेशुमार किताबें हैं, दुनिया का मुसन्निफ है, लिख रहा है दीन की बातें, लेकिन पहला सफ़ा आप उठा करके देखें, उसमें यह लिखा होगा, अगर कोई गलती नज़र आ जाए तो फ़ौरन आगाह और इत्तला कर देना। अगर गलती नज़र आए आपको पढ़ने में कहीं से तो फ़ौरन हमें इत्तला कर देना,
ہم آئندہ مرتبہ اس بات کی کوشش کریں گے وہ غلطی دوبارہ نہ ہو جائے. کوئی بھی دین کی کتاب اٹھا لے، یا تو صفحے شروع کے اندر آپ کو یہ بات لکھی ہوئی مل جائے گی، یا آخر میں جہاں پر کتاب مکمل ہوتی ہے وہاں پر یہ بات لکھی جاتی ہے کہ اگر کوئی کمی دیکھ لیں تو ہمیں اطلاع کر دینا. لیکن رب ذوالجلال کی کلام کو دیکھیں. اللہ رب ذوالجلال کے پہلے صفحے کے اندر اللہ رب ذوالجلال اپنے قرآن کریم کی تعریف یوں کر رہا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارے ناہنجر تو اس کو پڑھ تو صحیح، اس کے اندر کوئی غلطی کی گنجائش نہیں، شک و شبے کی گنجائش نہیں. اگر تیرے دماغ کے اندر کوئی کیچڑ بھرا ہے، غلط فہمیاں پیدا ہو گئی میرے کلام پاک کے تعلق سے، تو پہلے اس غلاظت کو دور کر دینا. یہ رب ذوالجلال کہہ رہا ہے لا ریب فیہ، اس کی کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی. ایک مکمل موٹی سی کتاب لکھنے کے بعد اپنے شاگرد کو بلا کر کے کہا کہ بھائی یہ کتاب میں نے لکھی ہے، تم اس کو پڑھتے جاؤ، کہیں سے غلطیاں آ جائیں تو میں اس کو درست کر لوں گا. لکھی تو بندے نے، مخلوق نے ہے کتاب. امام شافعی نے اپنے شاگرد کے ہاتھ میں وہ کتاب کو تھما دی. اب شاگرد ایک مرتبہ پڑھا کتاب کو، شروع سے لے کر آخر تک پڑھا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی غلطیاں نوٹ کی ہیں کہ ایسی جگہ میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کی جگہ دوسرا ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، ایسی نوٹ کی ہیں. پھر اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو غلطیاں انہیں سمجھ میں آئی تھیں انہیں درست کیا، درست کر کے پھر کتاب کو ویسے ہی بنا دیا. غلطیاں تو جو تھیں اس کو نکال کر کے جو صحیح کروایا تھا انہوں نے صحیح کروا کے پھر اپنے شاگرد سے کہا اب پڑھتے جانا. اب پھر وہ شاگرد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو پڑھ رہا ہے، شروع سے لے کر کے آخر تک پڑھ رہا ہے. پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کر لیا پھر اتنی غلطیاں. لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مرتبہ اس کتاب کو پڑھوایا، پھر 70 مرتبہ بھی اس کتاب کے اندر سے غلطیوں کو نکالا. پھر آخر میں کہا بند کر کے اس کو بند کر دینا. میری کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر غلطیاں نہ ہو، صرف اللہ رب ذوالجلال کے کلام کو یہ فوقیت حاصل ہے، یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے رب کے کلام میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 70 مرتبہ پڑھا، 70 مرتبہ صحیح کرنے کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطیاں نظر آ رہی. لیکن ادھر دیکھیں رب ذوالجلال کا کلام ہے، ایسے بابرکت کلام کو ہم نے پیچھے ڈال دیا ہے. اگر دل کے اندر ہمارے دھن ہوتی، شوق، تڑپ، لگن ہوتا تو کتاب کو ہم یوں بے یارو مددگار نہیں چھوڑتے. قسم خدا کی جس دل کے اندر رب ذوالجلال کے کلام پاک سے عشق ہو جائے، محبت ہو جائے، دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال مغفرت کے فیصلے کر دیتا ہے. ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. ایک بہت بڑے ولی صفت انسان تھے. ان کا انتقال ہو کر کے ایک عرصہ گزر گیا. اب جو ان کے مریدین تھے، شاگرد تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا. پوچھا حضرت آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو جو ولی تھے بیچارے، انہوں نے کہا کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے لیے، اللہ رب ذوالجلال نے بخشش کا سامان مہیا کر دیا، یعنی میری بخشش کر دی. پھر ان بزرگ نے ایک عجیب بات کہی، میری بخشش تو ہو گئی لیکن اللہ رب ذوالجلال نے مجھے دنیا کی جنت کے اندر جب ڈالا تو میرے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جنت میں جو عام مزدور تھا، فلاں قبیلے کا تھا، فلاں خاندان کا تھا، فلاں محلے کے اندر اس کا گھر ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اللہ رب ذوالجلال اس بندے کو میرے ساتھ شامل کیا ہے. وہ مزدور ہے، کوئی عابد نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تہجد کا پابند نہیں ہے، متقی اور صالح نہیں ہے، لیکن میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اللہ رب ذوالجلال نے میرے ساتھ اسے کیوں جوڑا ہے. جیسے ہی خواب ختم ہوا، جو یہ مرید تھا وہ اللہ کے بندے کا اٹھا،
اب ایسا ہوا کہ اس نے سنا تھا کہ میرے شیخ نے ایسا کہا ہے کہ وہ بندہ نہ ولی تھا، نہ صالح تھا، نہ متقی تھا، جنت میں میرے حضرت کے ساتھ اس کا حشر ہو رہا ہے۔ جا کے میں تلاش کرتا، ان کے اندر بھی، زمانہ قدیم کے اندر بھی لوگوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر یہ تڑپ ہوتی کہ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جنت میں اس کا مقام وہاں تک ہے۔ اب وہ بندہ اٹھا، دوسرے دن تلاش کرتا کرتا اس قبیلے کو پہنچ گیا، وہاں اس قبیلے میں پہنچا، پھر وہاں خاندان میں گیا، وہاں جانے کے بعد گھر کو تلاش کیا، دستک دیا تو اس کی بوڑھی عورت تھی، اس کی بیوی، وہ نکل آئی۔ پوچھا کہ میں رات میں خواب میں دیکھا کہ میرے ایک شیخ تھے، وہ جنت میں ٹہل رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا شوہر بھی ٹہل رہا ہے، یہ عجیب ماجرا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مزدور تھا، تو بیوی کہنے لگی کہ ہاں مزدور تھے میرے شوہر۔ پھر پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بنیاد اور بیس پر اللہ رب ذوالجلال نے جنت میں انہیں بالا خانوں کے اندر بھیج دیا؟ تو بیوی کہنے لگی دیکھیں میں جہاں تک جانتی ہوں کہ میرے شوہر کے اندر کوئی نیک اعمال ہے ہی نہیں تھے، نہ نوافل کی پابندی تھی، نہ قرآن پڑھنا آتا تھا انہیں، نہ وہ دیگر اور لوگوں کی طرح صدقہ و خیرات دیا کرتے تھے، کچھ نہیں تھا ان کی زندگی کے اندر۔ پھر سامنے والے نے پوچھا نہیں کچھ تو خیال کریں، ایسا عمل ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے جنت میں بھیج دیا ہے، وہ بھی میرے شیخ کے ساتھ۔ تو پھر وہ بوڑھی عورت جو تھی، وہ بندے کی بیوی، وہ کہنے لگی ہاں ایک بات میں جانتی ہوں، عبادتیں ان کی زندگی کے اندر نہیں تھی، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کی ہے کہ روزانہ ان کا معمول تھا، صبح کی نماز ہوتی تو فوراً وہ اپنی جگہ تشریف لا لیتے، بیڈ یا چارپائی پر بیٹھتے، قرآن پڑھنا تو انہیں نہیں آتا، قرآن اٹھاتے، رکھتے، کھولتے۔ یہ اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میرے شوہر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، لیکن قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاتے، سینے سے لگا کر کے نیچے رکھتے، اللہ رب ذوالجلال سے مخاطب ہوتے، کہتے یا اللہ تو جانتا میں قرآن پڑھنا نہیں چاہتا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے تیرے کلام پڑھنے کی میرے اندر سکت نہیں ہے، مجھے تیرا کلام پاک پڑھنے کا علم نہیں ہے۔ ہاں قرآن کھولتے میرے شوہر، الف لام میم پر انگلی رکھتے، پڑھنا تو نہیں آتا، رکھتے، جیسے ہی پہلے قرآن کریم کی پہلے پارے کی انگلی ہوتی، پہلی سطر ہوتی، انگلی رکھتے جاتے، کہتے جاتے میرے رب نے سچ کہا ہے، پھر آگے جاتے، پھر کہتے کہ میرے رب نے سچ کہا ہے، پھر ہر سطر پر یہی انگلی ہوتی، ان کی زبان سے یہی بات ہوتی کہ یا اللہ میں تیرے کلام پاک کو پڑھنا تو نہیں جانتا، لیکن میں یقین کرتا ہوں تو نے سچ کہا ہے۔ ہر سطر پر ان کا یہ معمول ہوتا کہ میرے رب نے سچ کہا ہے، میرے رب نے سچ کہا ہے۔ جب صفحہ ختم ہوتا، صفحے کو الٹتے، پھر وہاں سے شروع کرتے کہ میرے رب نے سچ کہا ہے، میرے رب نے سچ کہا ہے۔ پھر ان کا یہ معمول تھا کہ صفوں کو ختم کرتے جاتے، صفحے ختم ہوتے، ادھر پارے ختم ہوتے، پارے جو ختم ہوتے جاتے، قرآن پاک ہی کو ختم کر دیتے۔ بس ایک ہی لفظ تھا ان کی زبان پر، یا اللہ میں قرآن کریم کا عامل نہیں ہوں، قاری نہیں ہوں، میں تو پڑھنا نہیں جانتا، بس میں اتنا جانتا ہوں کہ تو نے جو قرآن کریم میں کہا ہے سچ کہا ہے۔ بس یہی ان کا معمول تھا، کہتے رہے، زندگی کی روٹین ہوتی رہی، بس ان کا دنیا سے جانے کا وقت آ چکا اور وہ دنیا سے چلے بھی گئے۔ اللہ رب ذوالجلال کو بس اتنی یہ ادا پسند آئی کہ اللہ رب ذوالجلال نے وقت کے بڑے شیخ کے ساتھ جنت میں انہیں اٹیچ اور جوڑ دیا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ساتھ شغف رکھنے والا دل، قرآن کے ساتھ عشق رکھنے والا دل، اللہ رب ذوالجلال کچھ پڑھنا نہ آئے صحیح، بس قرآن سے اپنے دل کو لگانے کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال جنت کے اعلیٰ درجوں پر انہیں پہنچا دیتا ہے۔ قرآن کا ادب، قرآن کا عشق دل میں بسا لیتا ہے بندہ، تو اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے بہت ہی خطرناک ایسے فیصلے آتے ہیں کہ اس کی کایا ہی پلٹ دی جاتی ہے۔ ہم میں سے بہت حضرات یہاں پر جو مجمع میں بیٹھے ہیں سیریل دیکھتے ہیں،
یہ دیکھا ہے ہم نے سیریل جو ارطغرل غازی ہے، جو اس کا بیٹا ہے، سلطنت عثمانیہ کا عثمان غازی، یہ سیریل تو بہت چل رہی ہے، اچھے اس کی دھن میں آ چکے ہیں۔ یہ میں یہ نہیں بتا رہا کہ سیریل دیکھنا ہے یا نہیں ہے، جو فلموں کا جیسا منع ہے سیریل بھی دیکھنا منع ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس سیریل کو دیکھنے سے کچھ غلط اس کے اندر نہیں ہوتا، تاریخ کا علم ہوتا ہے، اچھی باتیں معلوم ہوتی ہیں، بڑوں کی بات ہے، لیکن یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جو چیز بھی ٹی وی کے اندر جس میں عورتیں بغیر برقعے کے ہوں، بغیر حجاب کے ہوں، تو ہر ایسی چیز دیکھنا شریعت میں ممنوع ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کا دھن لگا ہے کہ عثمان غازی صبح میں دیکھ رہے ہیں، شام میں دیکھ رہے ہیں، رات میں دیکھ رہے ہیں، یوں ہی دن کاٹ رہے ہیں۔ میں دیکھنے کی بات نہیں کر رہا، لیکن جو اس نے عثمان کا جس بندے نے کیریکٹر کو اپنایا ہے، صحیح تاریخ کے اندر اگر اسے دیکھا جائے، ہمیں اس کا علم ہونا چاہیے، چونکہ ہم تو شوق سے دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون بندہ تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا بابا ارطغرل غازی یا طغرل بیگ تھا، اس سے اس کی سلطنت منتقل ہو کر کے آ گئی ہے، ایسے نہیں ہے حقیقت میں تاریخ کے اندر۔ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے کتاب کے حوالے سے یہ واقعے کو نقل کیا ہے، میں جو آپ حضرات کے سامنے نقل کرنے جا رہا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ بتا رہا تھا کہ قرآن کریم سے جس بندے کا شغف اور تعلق ہو جاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس کی کایا ہی کو پلٹ دیتا ہے۔ تو جو عثمان غازی تھا، یہ عثمان پہلے غازی نہیں تھا، بعد میں غازی بنا ہے۔ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا، بیچارہ غریب سا تھا، لیکن اس کے اندر ایک اچھی عادت تھی، کوئی بھی مسافر آ جاتا تو اسے واپس نہیں بھیجتا، اس کی مہمان نوازی کرتا، اپنے قبیلے کے اندر رکھتا، اکرام کرتا، کھلاتا پلاتا، پھر جتنے دن تک مسافر رہنا پسند کرتا اسے باقاعدہ مستقل اپنی جگہ میں روک کر کے اس کو واپس بھیج دیتا، جب تک وہ مہمان ٹھہرتا پھر چلا جاتا، بھیج دیتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے قبیلے کے اندر بہت سارے مہمان آنا شروع ہو گئے، ہر ایک کو بلاتا، یہ رد نہیں کرتا کسی کو، سلسلہ شروع ہو گیا، مہمان آتے گئے، قبیلے کے اندر تنگیاں بڑھتی گئی۔ اب لوگ قبیلے والے آئے، آ کر کے عثمان سے کہنے لگے، ارے کمبخت، تو نے تو ان لوگوں کو بلا رہا ہے، پریشانیاں تو ہم ہی ہو رہی، یا تو مہمان کے اس سلسلے کو روک دے یا پھر اس قبیلے سے تو ہی نکل جا۔ اب لوگوں نے مل کر کے یہ طے کر لیا کہ یہ تو ماننے والا انسان نہیں ہے، ہم ہی اس کو نکال دیں گے۔ اب جو عثمان تھا اس کو لوگوں نے مل کر کے نکال کر کے باہر بھیج دیا۔ اب یہ یہاں سے اپنے قبیلے سے نکلا تو کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں تھا، مسکن نہیں تھا، اپنے شیخ کے پاس گیا۔ اس سیریل کے اندر بھی شیخ کو بتایا جاتا ہے، وہ شیخ نہیں ہے، حقیقت میں جو تھا اس کا شیخ یہ بندہ عثمان اس شیخ کے پاس گیا جن کا یہ معتقد تھا، جا کر کے کہنے لگا، شیخ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا ہے کہ میرے گھر کے اندر، قبیلے کے اندر جو مسافر آتے ہیں میں رہنے دیتا ہوں، میرے قبیلے والوں کو پریشانی اور تنگی ہوتی ہے تو ان لوگوں نے مجھے ہی نکال دیا ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ، رات کا وقت ہے، جو میرا سامنے جو گھر دکھ رہا ہے چھوٹا سا مکان، اس میں قیام کر لینا، صبح میں اس سلسلے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اب وہ بندہ گیا، سوچ کے عالم میں دروازہ کھولا، چارپائی تھی، سو گیا۔ اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی کہ میرے مہمانوں کو بھگا دیا گیا، مجھے قبیلے سے دربدر کر دیا گیا، نکال دیا گیا۔ اسی کشمکش میں وہ رات گزارتا رہا۔ ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا، آدھی رات میں اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب جیسے ہی دیکھا تو غور کیا تو سامنے الماری ہے، بیچ میں کلام پاک رکھا ہوا ہے۔ جس چارپائی پر یہ سو رہا تھا، اس کا سر اس جانب تھا، پیر اس جانب تھے، پیروں کی جانب الماری تھی، الماری میں قرآن رکھا ہوا تھا۔ اب اس نے دیکھ لیا، تاریک ترین رات کے اندر، اس زمانے کا حال ہم تو جانتے ہیں، یہ لائٹیں تو ہمارے زمانے کے اس وقت کو لائٹوں کا کوئی انتظام نہیں تھا، چراغ اگر مل جائے تو ٹھیک، ورنہ یوں ہی زندگی گزار لیتے۔
تو جب غور کیا تو قرآن پاک رکھا ہوا ہے، اٹھ کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے دل کے اندر کھٹکا پیدا ہوا، دل اس کا جھوم اٹھا، جسم پر کپ کپی آ گئی، اس کی ٹانگیں کانپنے لگ گئی۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ؟ میں نے رات میں غفلت کی حالت میں اے اللہ میں نے سویا ہے، میں نے اے اللہ میں نے تیرے کلام کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا، اگر تیرے کلام کو میں دیکھ لیتا تو اس طرف میں اپنے پیروں کو یوں پھیلا کر کے نہ سوتا۔ قرآن کریم کو اٹھا کر کے آدھی رات ہے، سینے سے لگا رہا ہے، رو رہا ہے، اس کے آنسو تھم نہیں رہے، اتنا رو رہا ہے، اتنا رو رہا ہے کہ اس کا جسم نڈھال ہو چکا ہے۔ کیوں؟ صرف ایک وجہ سے کہ یا اللہ میں نے غفلت کی حالت میں تیرے کلام پاک کی جانب اپنے پیروں کو پھیلا دیا تھا۔ اب ساری رات روتا رہا، اس کے دل کے اندر چین نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بے قرار ہے۔ اب ادھر جو ان کے شیخ تھے انہیں خواب ہوئی، رات میں دیکھ رہے ہیں، خواب دیکھا انہوں نے، کسی بتانے والے نے بتایا کہ جو یہ عثمان بیٹھا ہے ساری رات اس نے اس بے ادبی کی وجہ سے، وہ بھی غفلت کی بے ادبی تھی، اپنے سینے کو چمٹا کر کے، قرآن سینے سے چمٹا کر کے زارو قطار رو رہا ہے، تو قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے لگا، یا اللہ لوگوں نے اسے در بدر کر دیا، اپنے قبیلے سے بھگا دیا، یا اللہ پھر بھی رات کے اس تاریک ترین رات میں غفلت میں اس کے پیر میرے یعنی تیرے کلام پاک کے سامنے لگ گئے، تو اپنے سینے سے مجھے یہ چمٹا کر کے ساری رات یوں ہی گزار دی، اے اللہ اس کے حالات کو بدل دینا، اس کی مغفرت کر دے۔ جیسے ہی خواب ختم ہوا، شیخ آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا تو عثمان کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ شیخ آ کر کے کھڑے، تو شیخ آ کر کے کہتے ہیں عثمان تمہارے لیے خوشخبری ہو۔ پوچھتا ہے کیا ہوا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، جو تم یہ سینے سے کلام پاک کو چمٹائے ہوئے ہو، میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ قرآن، یہی قرآن جو تم نے اپنے ہاتھوں میں اس کو تھامے رکھا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں لڑ رہا ہے، سفارش کر رہا ہے کہ یا اللہ ساری رات یہ ندامت والے آنسوؤں کو بہاتا رہا، اس کی مغفرت کر دینا اور اس کے کائے کو پلٹ دینا۔ پھر وہ شیخ خوشخبری دے کر کے واپس چلے گئے۔ پھر جیسے ہی صبح ہوئی تو دیکھیں اللہ رب ذوالجلال اس کی کایا کو کیسے پلٹتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو یہ قرآن مجید کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اٹھا کر کے الماری میں رکھ کر کے باہر نکلتا ہے، دروازہ کھول کر کے راستے پہ نکلتا ہے۔ صبح کا وقت تھا، 12 لوگوں کی ایک جماعت وہاں سے آ رہی تھی، آ کر کے اس کو گھیرے میں لے لیا، گھیرے میں لے کر کے کہا آج سے تم ہمارے امیر ہو، تم ہمارے سپہ سالار ہو، تم ہمارے قائد ہو۔ عثمان چونک اٹھتا ہے، یہ عجیب معاملہ ہے، بتائیں تو ذرا صحیح تم نے مجھے امیر کیوں مان لیا؟ یہ حالات تو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں، اس کے قرآن کے ادب کرنے کی وجہ سے۔ تو جو 12 لوگوں کی ٹیم تھی، جماعت تھی، انہوں نے کہا ہم نے آج یہ طے کر کے نکلا تھا، 12 لوگوں کی جو جماعت تھی، ہم نے آج یہ طے کر کے نکلا ہے کہ رستے میں جو بندہ بھی آج ہمیں مل جائے گا ہم اسے اپنا امیر تسلیم کر لیں۔ دیکھیں رب ذوالجلال نے اس کو دروازے سے باہر نکالا، یہاں وہ لوگوں کی ٹیم آ رہی ہے، انہوں نے اس کو دیکھ لیا تو امیر مان لیا۔ پھر وہ کون تھے؟ وہ مجاہدین کا لشکر تھا، غازیوں کی ٹیم تھی۔ وہ عثمان بیچارہ جو قبیلے سے در بدر اس کو کر دیا گیا تھا، آج اسے لوگوں نے لشکر میں امیر مان لیا۔ اب اس کی جو تعداد تھی، چونکہ امیر تو مان لیا تھا، اس کے چرچے ہونے لگے، اس کی ٹیم میں، اس کے لشکر میں لوگ فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس زمانے میں جتنی باطل طاقتیں ہیں ساروں کے سامنے یہ مقابلہ کرنے لگا، حق کی آواز کو بلند کرنے لگا، قرآن کے جو قوانین ہیں اس کو نافذ کرنے لگا، عیسائیوں کو شکست دے کر کے بھگانے پر مجبور کر دیا۔ بڑی بڑی طاقتیں آج بھی وہ سیریل کے اندر دکھائی جاتی ہیں، حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، بس اس کا نقش بتایا جاتا ہے۔ حقیقت میں ایسا ہوا ہے، فتح کرتا گیا،
ایک وقت وہ آیا جب ایک وقت ادھر وہ تھا کہ اسے اپنا خود کا مکان میں ٹھہرنا نصیب نہیں تھا، آج وہ سلطنت عثمانیہ قائم کر کے تاج سر کے اوپر تاج ہے، تخت نشین ہو کر کے بیٹھا ہے۔ ہم یہ تو جانتے ہیں یہ سلطنت عثمانیہ تھی، اس کا بادشاہ عثمان تھا، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے اس مقام تک پہنچایا کیسے ہے۔ صرف قرآن کی ادب کی بنیاد اور بیس پر اللہ رب ذوالجلال نے اسے شاہی تخت پر پہنچا دیا۔ بس یہ قرآن کریم کا ادب تھا۔ ہاں، جو بندہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، تو اس کا انجام کیسا ہوگا؟ قرآن کریم کے بہت سارے حقوق ہیں، اس میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی جائے، روزانہ، ناغہ ہونے نہ دیں۔ قرآن کریم کا حق ہے، جس طرح بیوی کا شوہر پر حق ہوتا ہے، شوہر کا بیوی پر حق ہوتا ہے، اولاد کا باپ کے ذمے حقوق ہوتے ہیں اور باپ کے ذمے اولاد کے حق بنتے ہیں، ایسا قرآن کریم کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ روزانہ ایک آیت ہی صحیح قرآن کریم کو اٹھا کر کے پڑھنا شروع کر دیں، تلاوت کرنے لگ جائیں۔ دوسرا حق قرآن کریم نے خود بتا دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ قرآن کریم کے اندر تدبر کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اس کو سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ میرا رب ان آیتوں کے اندر کہنا کیا چاہ رہا ہے، میرے لیے کون سی نصیحت کی بات میرے اللہ نے اس آیت کے اندر رکھی ہے۔ جو بندہ قرآن کریم کے اندر تدبر و تفکر نہیں کرتا، اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن کریم کے اندر تدبر تفکر نہیں کرتے؟ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیا ان کے دلوں کے اندر زنگ لگ چکا ہے؟ میرے کلام پاک کے اندر تدبر و تفکر نہیں کرتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جب تک یہ بات ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتی تب تک ہم کفر کے دائرے میں رہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ موت برحق ہے، اللہ جس طرح بندوں کو پیدا کرتا ہے اسی طرح مارتا ہے، اور پھر جیسے ہی قبر کے اندر ہمیں رکھا جائے گا ایک مدت تک، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب ایک سور پھونکی جائے گی تو اس وقت سارے مردوں کو زمین سے اٹھنا ہے۔ سور پھونکے جائیں گے، پھر دوبارہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا 40 سال تک اس کی آواز کو مردے اٹھ کر کے پھر بے ہوش ہوں گے۔ کتنے سال؟ 40 سال تک اس سور کی آواز جو پھونکا جائے گا اٹھ کر کے ایسے بے ہوش ہوں گے، 40 سال تک پھر یوں پڑے رہیں گے۔ پھر جب جیسا ہی دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے بندے اٹھیں گے، جیسے ہی اللہ رب ذوالجلال نے ننگے غیر مختون دنیا میں پیدا کیا تھا، اٹھ کر کے میدان حشر میں اکیلے تنہا اپنا راستہ بنا کر کے میدان حشر میں جا کر کے جم جائیں گے۔ وہ بعد میں اس کے بارے میں بات کہیں گے، پہلے قبر پہ آئیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے 40 قدم دور جو لوگ ہمیں دفنانے آئے تھے وہ دفنا کر کے چلے جاتے ہیں، جیسے ہی بندے 40 قدم دور ہوتے ہیں تو منکر نکیر آ جاتے ہیں، سوالات جوابات کے لیے آ جاتے ہیں، ٹیسٹ اور امتحان کے لیے آ جاتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہا، زندگی کے اندر نمازوں کے حفاظت کرتا رہا، وقت پر ان کی ادائیگی کا انتظام کرتا رہا، زکوٰۃ خیرات دیتا رہا اور روزوں کی پابندی کرتا رہا، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی مردہ یوں سو جاتا ہے پہلے اس کے سر کے جانب قرآن کریم آ کر کے ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ جب فرشتے قبر میں اترتے ہیں، عذاب قبر دیا جاتا ہے، تو سب سے پہلے بندے کو اس کے سر کی جانب سے عذاب شروع ہوتا ہے۔ ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب بندہ قبر میں جو رکھا گیا اگر بدکار ہو، بد کردار ہو، بد عمل ہو
تو دو سانپ اللہ رب ذوالجلال ایسے مسلط کرتا ہے کہ ایک سانپ اس کے سر کی جانب سے آتا ہے، کھاتا ہوا آتا ہے، پیٹ تک آتا ہے، دوسرا سانپ اس کی پیروں کی جانب سے اس کو نگلنا شروع کرتا ہے، یہاں تک کہ بندے کو ختم کر دیتے ہیں۔ دونوں سانپوں کے منہ آپس میں آ کر کے مل جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہ عذاب ہے۔ پھر رب ذوالجلال اس مردے کو دوبارہ زندہ کرتا ہے، قیامت تک اسے یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ اگر بندہ بدبخت ہوگا، بد کردار ہوگا، بد اعمال ہوگا تو اس کا ثواب، اس کی سزا دنیا کے اندر، قبر کے اندر یہی دیتی جاتی رہے گی۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندے کا معمول قرآن کریم کا پڑھنے کا ہو تو اس کے سر سے جب عذاب دینے والے فرشتے کوڑے لے کر کے آئیں گے تو جو قرآن کی تلاوت یہ دنیا میں کرتا رہا اس کو بھگا دیں گے۔ چلو کمبختو، یہاں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، میں قرآن ہوں، یہ زندگی کے اندر مجھے سینے سے لگائے رکھا تھا، میری تلاوت کیا کرتا تھا، آج تمہیں یہاں آنے کی، گھسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب جب سر کی جانب آئیں گے تو جگہ نہیں ملے گی تو داہنی جانب آ جائیں گے۔ داہنی جانب اگر بندہ نماز کی پابندی سے نماز کو پڑھتا رہا تو نماز بھیجے گا، چلو یہاں پر بھی تو تمہاری کوئی جگہ نہیں، تو یہ جو فرشتے آئیں گے انہیں عذاب دیا جائے گا، جو عذاب وہ بائیں جانب آئے گا۔ تو یہاں پر آئیں گے تو جو بندہ کثرت سے نوافل روزے اور رمضان کے روزے پابندی سے بغیر ناغہ کیے رکھا کرتا رہا دنیا میں، تو روزے اس کو بھگا دیں گے، چل بھائی یہاں سے ہٹ جاؤ، تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ پھر یہ قدموں کے پاس آ جائیں گے تو وہاں پر سارے خیرات وہاں پر جمع رہیں گے، زکوٰۃ وہاں پر رہے گی، جو غریبوں کو ہم نے مددیں کی تھی، یتیموں بیواؤں کے سروں پہ ہم نے ہاتھ رکھا تھا، سارے اعمال پیروں کے جانب آ جائیں گے۔ پھر جب آخر میں پیروں کے پاس جائیں گے تو پیروں کے پاس جو اعمال ہوں گے وہ ہٹا دیں گے، چلو یہاں تمہارے آنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اس کے بعد وہ بندہ نیک جو ہوتا ہے جیسے ہی وہ قبر کے اندر دیکھتا ہے تو جہاں تک مردے کی قبر جاتی ہے وہاں تک کے لیے اس کے زمین کو چیر دیا جاتا ہے، پھاڑ دیا جاتا ہے، وہاں تک اس کے لیے راحت کا انتظام کیا جاتا ہے، جنت کی خوشبوئیں اس کی قبر کے اندر جنت میں جانے سے پہلے اسے میسر اور نصیب ہو جاتی ہیں، اور جنت کی کھڑکیاں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں۔ اگر بندہ بدبخت ہو تو اسے عذاب ہوتا ہے، تو قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہیے۔ قرآن کریم کے تلاوت، قرآن کریم سے عشق اور تعلق جوڑنے کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال بندے کی مغفرت کر دیتا ہے، اور خاص طور پر ایسی جو راتیں آتی ہیں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں یہ رمضان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا، 3 بددعائیں اللہ کے نبی نے بہت ہی خطرناک دی ہیں۔ ایک بددعا یہ کی تھی ہلاکت ہے، بددعا کون کر رہا ہے؟ عام طور پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یوں بددعا نہیں کیا کرتے، لیکن یہاں پر بددعائیں دے رہے ہیں، کان کھول کر کے سنیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہلاکت ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، دنیا میں اللہ کا عذاب اس پر آئے، کس پر؟ جس کے والدین موجود ہوں اور وہ ان کی قدر نہ کرتا۔ ذرا نوجوان اپنے دلوں میں جھانک کر کے دیکھیں، قرآن کہتا ہے اف لکما ولا تنہرہما، ماں باپ کو میں یہ کام نہیں کرتا یہ کہنا تو دور کی بات، اف تک کہنا قرآن کریم منع کر رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال منع کر رہا ہے۔ اپنے ماں باپ کو جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اف تک نہ کرنا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہو، بربادی ہو، تباہی ہو اس بندے کے لیے جو والدین کو پائے پھر بھی رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی مغفرت نہ۔ ہم تو اف نہیں کر رہے اپنے والدین کے ساتھ، بلکہ انتہائی ظلم پہ ظلم ان پہ ڈھا رہے ہیں۔ بعض کم بخت، ناہنجار، ملعون قسم کے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جب ان کا بیاہ ہو جاتا ہے تو اپنے والدین کو لے جا کر کے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیتے ہیں، یتیم خانوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا ماں باپ نے اسی لیے جنا تھا
کہ جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے، ہمارے اجسام، ہمارے جسموں کے اندر، پیروں کے اندر کھڑنے کی طاقت نہیں رہے گی، تو میرے بچے جو میں نے ان کی پرورش کی تھی، یہ رات کو سوتے رہے، میں جاگتی رہی، رات میں بھوکا رہا، ماں چیخ چیخ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتی رہی، انہیں کھانے کا سامان مہیا کرتی رہی۔ بچہ جب چھوٹے میں ہوتا ہے تو پیشاب پاخانہ کر کے اسے نیند نہیں آتی، تو آدھی رات میں ماں اٹھتی ہے، اسے دیکھتی ہے، ہاں میرے بچے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، وہ بچے کی ماں جو ہوتی ہے اس پرابلم کو سالو کرتی ہے، پھر بچے کو نیند آتی ہے۔ ماں اس وقت تک نہیں سوتی جب تک کہ بچہ نہیں سو جاتا۔ آج ہمارا رویہ اپنے والدین سے زبان درازی کرنا، کم بختی کرنا، ان کے سامنے بے ادبی کے ساتھ پیش آنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پھر میں اپنی بات کو آگے لے کر کے چلتا ہوں، ذرا اس بات کو ذرا دھیان سے سنیں۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے، خود کا واقعہ ان کا، کہ وہ ایک بستی کے اندر جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک خبر اچانک سے پھٹی، اس میں سے مردہ نکل کر کے شور کر رہا ہے، ایسی آواز ہے، ایسی آواز نکال رہا ہے، قسم خدا کی اس کی آواز گدھے کی تھی۔ امام ابن ابی دنیا اس کے مصنف، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی آواز گدھے کی تھی، وہ خبر پھٹتی، چلاتا، گدھے کی آواز نکالتا، اور یہ بھی لکھا ہے ہر دن اس کا معمول یہی تھا، عصر کے وقت اس کی خبر پھٹتی، یہ گدھے کی طرح چیختا، چلاتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی قبر کے اندر چلا جاتا۔ انہوں نے دیکھا تو محلے والوں کے پاس گئے، پوچھا کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ تو بندہ میں نے دیکھا کہ عصر کے وقت یہ خبر پھاڑ کر کے اٹھا، چیخ رہا ہے گدھے کی طرح، پھر تھوڑی دیر کے بعد اندر چلا جا رہا ہے۔ ان بستی والوں نے بتایا کہ حضرت یہ اللہ رب ذوالجلال کا دنیا ہی میں اس پر عذاب ہے۔ پوچھا کیا بھائی کیا ہوا؟ تو کہا کہ اس کی ماں بوڑھی رہا کرتی تھی، جب بھی اس کی ماں اس سے کوئی کام کروانے کا ارادہ کرتی تو یہ گدھے کی طرح چیختا۔ ماں ایک دن تنگ آ کر کے کہہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے گدھا بنا دے، تو مجھ پر چیختا، میں نے اپنے پیٹ میں تجھے 9 ماہ رکھ کر کے تجھے پالا، تو جانتا ہے کتنی مشقتوں سے مجھے گزرنا پڑا۔ جب ماں کی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ڈاکٹروں کا کہنا ہے، ماں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو یہ زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہی ہوتی، اپنی زندگی سے لڑتی۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سے ولادت کے موقع پر ماں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، ادھر ماں کا انتقال ہوا، ادھر بچے کی زندگی ہوئی۔ تو ماں نے کہا مجھ پر اپنی ناپاک زبان کو چلاتا ہے، اللہ رب ذوالجلال تجھے یہ عذاب دے کہ تیری آواز کو اللہ رب ذوالجلال تیری شکل کو گدھے کی طرح بناتا۔ تو وہ ماں کی بددعا تھی۔ مائیں عموماً بددعائیں نہیں کرتی ہیں، لیکن جب ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے تو وہ سنبھال نہیں سکتی، اس وقت یہ چاہ کر بددعائیں نہیں کرتی، لیکن ان کا دل برداشت نہیں کر پاتا، بے اختیار ان کی زبانوں سے بددعائیں نکل جاتی ہیں۔ تو ابھی آخرت کا عذاب شروع ہی نہیں ہوا، دنیا کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے اس کی شکل کو گدھے کی شکل بنا دی، آواز کو گدھے کی آواز پر۔ تو میں ہاتھ جوڑ کر کے ان سے کہنا چاہتا ہوں جن کی مائیں ابھی باحیات ہیں، یہ انمول ہیں، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، ان کی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ان کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر سے اٹھ کر کے چلا جائے گا۔ ہم چراغ لے کر کے راتوں میں ڈھونڈتے پھریں گے، آج کوئی میری ماں کی طرح مجھے دل لگانے والا مل جائے، میرے باپ کی طرح میرا ہاتھ پکڑنے والا مل جائے، ہم دنیا کا چکر کاٹیں گے، قسم خدا کی یہ ماں باپ ہمیں نہیں ملے گی۔ تو ان کی قدر کریں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو والدین کی قدر نہیں کرتا، رمضان کا مہینہ پا کر کی بھی وہ اپنی بخشش نہ کروا لے تو اسے میری بد دعا ہے، اور اس بد دعا پر آمین فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل نے آمین کہی ہے۔
سید الانبیاء کی بد دعا، سید الملائکہ کی آمین، تو آدمی کی ہلاکت و بربادی کا کیا شک ہوگا اس میں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بد دعا کی، یہ بد دعا کی کہ بندوں کے سامنے میرا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھیں، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ جب بھی میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے تو درود کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، درود پڑھنا صرف صلی اللہ علیہ وسلم بندہ یہ کہہ لیتا ہے تو فوراً امیڈیٹلی اسی وقت اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے صرف اتنا جملہ بندہ کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں، فوراً اسی وقت 10 رحمتیں اللہ کی جانب سے ہمارے سروں پر آ کر کے گھیر لیتی۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، صرف ایک مرتبہ جو بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے، اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے 10 رحمتیں اس کے سر پر جا کر کے پڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ میرا تذکرہ اس کے سامنے آئے، میری بات چل رہی ہو اور وہ درود نہ پڑھے، ایسا آدمی بھی ہلاک ہو جائے۔ اللہ کے حبیب تو بد دعائیں نہیں کرتے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اور آخرت میں نہیں بھولے۔ دنیا میں جب سوتے رہے تو کروٹیں بدلتے رہے، یا اللہ میری امت کا کیا ہوگا۔ جب آخرت کا منظر قائم ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ کلمات ہوں گے، یا ربی امتی امتی۔ تمام انبیاء ان کی زبانوں پر ہوگا یا ربی نفسی نفسی، لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ ہوگا، یا ربی امتی، اے اللہ آج میری امت کو رسوا نہ کر۔ دنیا میں بھی نہیں بھولے میرے اور آپ کے آقا، آخرت میں بھی نہیں بھولیں گے، لیکن جب عرش کی باری آئی، معراج پہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، وہاں پر بھی اللہ کے پیارے حبیب نے ہم گنہگاروں کو نہیں بھولا۔ جب اللہ رب ذوالجلال اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا ہوا، ہمارا یقین ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے سامنے دیکھا ہے۔ یہاں پر بعضی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہو نہیں سکتا، اللہ کا نور بندہ کیسے سنبھال سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے یہ کہا لن ترانی، موسیٰ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو مجھے دیکھ سکے۔ ہاں اگر تو دیکھنا ہی چاہتا ہے تو دیکھ لے اس پہاڑ کی جانب، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میری تجلی اس پر پہاڑ پر پڑے گی، اگر پہاڑ پر تو دیکھ لیا پہاڑ کو تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ پھر اللہ رب ذوالجلال نے فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی تھوڑی سی تجلی اور نور کو پہاڑ پر ڈالا تو دکا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں رب ذوالجلال کہتا ہے خر موسیٰ صعقا، ادھر موسیٰ کی نظریں پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ پر جم نہ سکی موسیٰ کی نظریں، میرے جلال کو میرے نور کو برداشت نہیں کر سکا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسیٰ نے جب خواہش کی تمنا کی اللہ کو دیکھنے کی تو موسیٰ گر پڑے۔ یہ معاملہ دنیا کا ہے، اس بات کو یاد رکھیں، دنیا میں کوئی بھی بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا میرے اللہ کو۔ ہاں جب اوپر جائے گا، میدان حشر قائم ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے آقا نے اللہ کو دیکھا ہے، یہ دنیا میں نہیں دیکھا، یہ تو اوپر پہنچ کر کے دیکھا ہے۔ اوپر پہنچنے کے بعد میں اور آپ بھی دیکھ لیتے ہیں تو میرے نبی کیسے دیکھ نہیں سکتے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، وہ آدھی بات سمجھتے ہیں۔ ہاں یقیناً اللہ کو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں دیکھ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے یہ دیکھنا میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں، تو ہمارے آقا کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ تو اللہ کے نبی آمنے سامنے ہو رہے ہیں۔ تو اللہ نے پوچھا ہوگا میرے نبی کچھ تو لائے ہو میرے دربار میں اتنی میلوں کا سفر کر کے؟ تو میرے آقا نے کہا ہوگا یا اللہ میں تجھے لاؤں، تو تو ہر چیز سے بے نیاز ہے، تجھے لاؤں کوئی چیز دنیا کی، کچھ تو لائے۔
تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ، یا اللہ میں ساری چیزیں، میری جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں تیرے سامنے لایا ہو، میری نیاز تیرے لیے، میرا منت تیرے لیے، میرا جھکنا تیرے لیے، میرا سجدہ تیرے لیے، میرا قیام تیرے لیے، میں دوسروں کی مدد کرنا تیرے لیے، میں دوسروں پر یتیموں کی مدد کر رہا ہوں تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے۔ تین چیزیں اللہ کے سامنے بیان کی میرے آقا نے، التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ۔ تین چیزوں کے جواب میں اللہ رب ذوالجلال نے تین چیزیں اپنے حبیب کو عطا کی۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے میرے لاڈلے تجھ پر اللہ کی میری سلامتی ہو، تجھ پر میری رحمتیں ہوں، تجھ پر میری برکتیں ہوں۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، تین چیزیں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں میرے آقا نے رکھیں، تو اللہ نے تین چیزیں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی کہ ساری سلامتی، رحمتیں، برکتیں تم پر ہو میرے حبیب۔ تو اللہ رب ذوالجلال کے سامنے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کے لیے وہاں پر بھی اپنی زبان کو لڑایا، کہا یا اللہ ہم میرے لیے نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ میری امتی بھی، ان پر بھی تو سلام بھیج دینا۔ کیا ضرورت تھی میرے آقا کو یہ الفاظ کہنے کی؟ اگر چاہتے تو کہتے یا اللہ تو سلام بھیج میرے خاندان والوں کو، حسنین کو، فاطمہ کو، علی مرتضیٰ کو، اہل بیت کو، میرے صحابہ کو۔ کہا السلام علینا، یا اللہ نہیں صرف میرے لیے رحمتیں نہ ہو، میری امت کے لیے بھی ہو یہ رحمت۔ حالانکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بڑا ہے، میں آپ کو مختصر الفاظ میں بتاؤں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ جب میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو رہا تھا، عرب کے ایک شاعر کے سامنے میرے محبوب کا تذکرہ ہوا، تذکرہ چھڑ گیا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو شاعر نے کچھ کلمات کہے، ایک جملہ کہا لِكُلِّ نَبِيٍّ فَضِيلَةٌ فِي الْأَنَامِ، لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ ہر نبی کو فضیلت ملی، مقام ملا، مرتبہ ملا، رتبہ ملا، بلندی ملی، عزت ملی، شان ملی، شوکت ملا، اور سارے انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں، سارے انبیاء کے فضائل کو، محاسن کو، محامد کو، مجامع کو، خوبیوں کو، نوازشات کو، عنایات کو، کمالات کو جس گلدستے کے اندر جمع کر دو، اس گلدستے کا نام آمینہ کا لال، عبداللہ کا نور نظر، مکے کا در یتیم، سرور کائنات، وجہ کائنات، شافی محشر، افضل الرسل، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام المجاہدین، امام المبلغین، وعلا آلی کمالی جمالی نوالی فضیلی، وعلا بیانی قرآنی شانی حبیبی محمد مطہر منور معظم معزز اعلیٰ و عرفہ۔ اور میرا نبی اتنا کامل ہے، جس نبی کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے آدم کا خلق رکھا، شیش کی معرفت ہے میرے نبی کے اندر، میرے نبی کے اندر آدم کا خلق، شیش کی معرفت، نوح کا جوش تبلیغ، ابراہیم کا ولولہ توحید، اسماعیل کا ایثار، اسحاق کی رضا، صالح کی فصاحت، لوط کی حکمت، موسیٰ کا جلال، ہارون کا جمال، یعقوب کی تسلیم و رضا، داؤد کی آواز، ایوب کا صبر، یونس کی اطاعت، یوشع کا جہاد، دانیال کی محبت، الیاس کا وقار، یوسف کا حسن، یحییٰ کی پاکی، عیسیٰ کا زہد و تقوی، سلیمان کی سیاحت۔ تبھی تو میرے اور آپ کے آقا کے بارے میں اللہ رب ذوالجلال نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ۔ یہ ساری خوبیاں میرے حبیب تجھ میں ہیں، پر تیرے اندر جو خوبیاں کسی کے اندر نہیں ہیں، بس دو چار۔ شاعر نے کہا ہے میرے آقا کی شان کے اندر یہ کلمات، ایسے آقا
नबियों को जिंदगी मिली मेरे आका की बरकत से, ये आका अंबिया को याद नहीं कर रहा मुझे, और आप गुनहगारों को आसमान पे भी जा करके याद कर रहा। जो दुरूद मुझ पर ना भेजे उस पर हलाकत व बद्दुआ है। एक मरतबा बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, अल्लाह रब्बे जुल जलाल उसकी लाज रख करके हमारी मगफिरत के फैसले कर दे। पढ़ दे जोर का। फिर ये तो बख्शिश की रातें हैं, 1 घंटे का वक्त कट चुका है। अब मैं अपनी बात को समेट करके ख़त्म करने की तरफ जा रहा हूँ। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने जो ये रातें हमें इनायत की हैं, ये बहुत ही मुबारक रातें हैं। जो बंदा इसको पा लेता है, मैंने शुरू में भी कहा दिया था कि 1000 साल की इबादत का सवाब उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। अगर सोचें एक बंदे की उम्र 80 बरस की हो और 80 बरस भी वो हर रमज़ान में उसको शब क़द्र की रात नसीब हो जाए तो उसका क्या कहना है। हर साल शब क़द्र उसको मुयस्सर और नसीब हो जाए तो 1 साल में 1000 साल की इबादत, तो 80 साल के 80 शब क़द्र की इबादत का अंदाज़ा लगाए कि उसके नामा अमाल में कितना सवाब होगा अल्लाह की बारगाह में क़ियामत के दिन। तो ऐसे रातें हैं, इसको बेकार ना समझे, गफलतों के अंदर ना काटे। अल्लाह देना भी जानता है तो वापस लेना भी जानता है। हमारे गुनाहों को मिटाना जानता है, मिटाता है। जब हम बदबख्ती पे उतर आए, कमबख्ती पे उतर आए तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल पकड़ करना भी जानता है। ऐसी रातें बड़ी प्यारी होती हैं। अल्लाह रब्बे जुल जलाल से ताल्लुक़ को कायम करने, ताल्लुक़ को जोड़ने की यकीन माने के बेहतरीन रातें हैं। अफसोस 2 चीज़ों पे अब हमें करना है। एक तो इस पे रोना है आज की रातों में कि अल्लाह हमने 20 रमज़ान यानी ताक रातों से पहले की रातें यूं ही बेकार कर दी, और आज की जो रात है इससे पहले 3 ताक रातें गुजर चुकी, उसको हमने यूं ही गुजार लिया। बस सिर्फ 2 ही ताक रातें, पता नहीं ये ताक रात चली भी गई या आज है शब क़द्र या अगली ताक रात में हमें शब क़द्र मुयस्सर आएगी, हमें पता नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को बताने के लिए दौड़े दौड़े आ रहे थे तो देखा कि रास्ते में 2 साहिबान आपस में दस्तो गिरेबान हैं, लड़ रहे हैं। फिर अल्लाह के रब्बे जुल जलाल प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए। फिर उनके पास उनके मामले को निमटा करके इधर आ रहे हैं तो दिमाग से निकल गया कि शब क़द्र कौन सी रात में। हालांकि अल्लाह के नबी को बता दिया गया था कि फ़लाँ रात को फ़लाँ रोज़े की रात में शब क़द्र है, लेकिन अल्लाह के नबी के दिमाग से भुला दिया गया। क्यों? क्योंकि 2 आदमी आपस में लड़ाई कर रहे थे तो देखे कि लड़ाई इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि दीन की चीज़ें भी भुला दी जाती। अगर मालूम होता तो कितनी खैर व बरकत की चीज़ें होती। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया कि अल्लाह ने भुला दिया है। फिर अल्लाह के यहाँ क्या हिकमत है अल्लाह ही जानता है, हमारे लिए ये भी बेहतर है। और ऐसी रातें आती हैं तो अल्लाह रब्बे जुल जलाल का आम ऐलान है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। मैं हर एक को बख्शिश करने पे तुल चुका हूँ, यानी बख्शिश मेरी जानिब से ऑफ़र में मैं दे रहा हूँ। जो बंदा शिरक नहीं करता उसे भी मग़फ़िरत है, लेकिन बिलख़ुसूस ऐसी रातें शब बारात की रातें हों, शब क़द्र की रातें हों, 4 बंदों की मग़फ़िरत तो नहीं होती। एक तो वालिदैन का नाफरमान है, उसकी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि वो उनके पैरों पे गिर करके उनको ना मना लेता। ये शर्त है, उनसे माफ़ी तलाफ़ी करवा लेना। अगर बंदा बग़ैर माफ़ी के भी इस रात में इबादतें कर ले, कसम खुदा की उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है इसी रातों में भी। फिर जो दूसरा बंदा है, शराब का आदी है, अपने जिस्म की ग़िज़ा को उसने शराब से बना लिया है। जो बंदा शराब का आदी है, नशीली चीज़ों का आदी है। यहाँ पर एक बात रखें, हदीस के अंदर जब हमें ये बात मिलती है कि ऐसी रातों के अंदर शराबी की मग़फ़िरत नहीं होती थी, सिर्फ शराबी नहीं है, शराब से मतलब हर वो चीज़ है जिसके अंदर नशा आता हो। बाज़ नशे करने वाले ये सोचते हैं कि भाई मेरी तो मग़फ़िरत हो जाएगी, मैं तो शराब नहीं पीता हूँ, शराब तो नहीं पीता, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल तो करता है ना, उससे भी इसकी मग़फ़िरत नहीं होती, बशर्ते कि वो ये ठान ले, ये अल्लाह की बारगाह में आकर के रो धो कर के अज़्म मुसम्मम कर ले कि या अल्लाह
میں نے سنا ہے کہ شرابی کی مغفرت نہیں ہوتی، جو بندہ نشیلی چیزوں کا استعمال کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اے اللہ میں آج تیرے درگاہ کے اندر، تیری بارگاہ میں یہ ٹھان کر کے آ گیا ہوں، آج سے میں کبھی نشے کی چیز کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس بات کے بعد اللہ رب ذوالجلال اس کی مغفرت کر دیتا۔ پھر تیسرا بندہ جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ رشتوں کو توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں فرینڈ ہیں، اب ایسا سمجھے کہ میرے ایک دوست ہے، میرے دوست سے میری نہیں بن رہی ہے، اب ایک طرف ادھر کا ایک دوست ہے میرا، اب یہ دوست میرے پاس آ رہا ہے تو میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ بھائی اس سے میل ملاپ نہ رکھ، میں اس سے اس کا رشتہ کاٹ رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتوں کو توڑنے والا، چاہے وہ رشتے دوستانہ ہو یا رشتوں کے ہو، خونی رشتوں کے، قاطع تعلق کرنے والوں کو اللہ رب ذوالجلال کبھی معاف نہیں کرتا۔ پھر چوتھا بندہ وہ ہے جس دل کے اندر کینہ ہو، اس دل کے اندر سے اگر عبادتیں بھی ہو جائیں تو اللہ رب ذوالجلال معاف نہیں کرتا۔ کینہ کس کو کہتے ہیں؟ حسد، کینہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ ایک بندہ میرے سامنے عروج پر جا رہا ہے، اللہ رب ذوالجلال نے مال و دولت عطا کیا ہے، وہ کما رہا ہے، میں بھی کمانے والا تھا لیکن یہ میرے سے آگے بڑھ گیا، بھئی وہ اس کی مقدر کا کھا رہا ہے، میں میری مقدر کا کھا رہا ہوں، جب تک اس کی آخری سانس چلتی رہے گی اس کا دانہ دانہ لکھ چکا ہے، جب تک میری آخری سانسیں چلتی رہیں گی، میری سانس تک میرے جسم کے اندر میری غذا کے جتنے دانے ہیں وہ اللہ رب ذوالجلال نے لکھ دیا ہے۔ تو حسد کس بات کا، کینہ کس بات کا، بغض کس بات کا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے دلوں کے اندر حسد کو چھپائے رکھتا ہے کہ اس کی بھی بخشش آج کی رات میں نہیں ہوتی۔ ہاں اگر ان کی بخشش ہونی ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے، گڑ گڑا کر کے، اپنے آنسوؤں کی موتیوں کی لڑی نکال کر کے اگر اللہ کی بارگاہ میں پڑ جاتا ہے کہ یا اللہ میں آج تیری قسم اٹھاتا ہوں، آج کے بعد میں ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتا جن لوگوں کی تو مغفرت ہی کرنا نہیں چاہتا، تو ایسی راتوں کے اندر ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اللہ کی مغفرت دیکھیں، بس ایک واقعہ بتا کر کے میری بات میں نمٹا دوں گا۔ بندہ اگر توبہ کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل کے اندر جو گناہ ہم سے ہو رہا ہے، جس گناہ کے ہم عادی ہیں، ہمارے دلوں کے اندر حسد ہے، شراب نوشی کی عادت ہے، نشیلی چیزوں کی عادت ہے، قطع تعلق ہم نے کی ہیں، یہ رشتوں کو توڑ رہے، سب سے پہلے دل کے اندر یہ عزم ہونا چاہیے کہ یہ گناہ میں ختم کر دوں گا۔ جب تک یہ دل کے اندر یہ بات نہیں ہوگی، یہ عزم مصمم نہیں ہوگا، تب تک کہ توبہ بندے کی قبول نہیں ہوگی۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ میرے دل میں ہے اس گناہ کو میں دھو دوں گا، آئندہ نہ کرنے کا عزم رکھوں گا۔ اسی وقت ہماری توبہ اللہ کے بارگاہ میں، آسمان میں عرش سے ٹکراتی ہے۔ سب سے پہلے گناہ سے توبہ ہونا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت تھی، اللہ رب ذوالجلال نے اسے غضب کا حسن و جمال دے رکھا تھا۔ جتنا حسن و جمال اللہ رب ذوالجلال نے اسے دیا تھا اتنی ہی وہ بدکار تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی۔ اپنے قبیلے کے سارے بد کردار، بد اخلاق لوگوں سے اس کا تعلق تھا۔ روزانہ بستروں کو گرم کرتی، پیسوں کو لیتی، جسم فروش کرتی، جسم کو بیچ دیتی۔ ایک ایک رات میں اس کی نئی نئی عیدیں ہو جاتی۔ اس قبیلے کے اندر جتنے بھی زانی تھے ساروں کا تعلق اس کے ساتھ تھا، اور اللہ رب ذوالجلال نے، اور یہ اپنا پیشہ اس نے بنا لیا تھا۔ پیسوں کو لیتی، اپنے آپ کو فروخت کر دیتی، پھر مال جمع کر کے کرتے 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 ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے ایک بڑی عمارت تعمیر کر لی، بڑا محل اس نے بنوا لیا اپنے لیے۔ اکیلی تھی، خاوند تو نہیں تھا۔ اب ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ اوپر جا کر کے بیٹھ گئی چھت پر، صبح کے وقت میں، رات میں تو اس کا دھندا تھا، کاروبار تھا پیسوں کو لے کر کے جسم کو بیچنا۔ صبح کا وقت جب آیا
تو اپنے بالا خانے پر جا کر کے کھڑکیوں کو کھول کر کے دروازوں سے باہر آ کر کے بیٹھ گئی۔ اب ایک پاس والے قبیلے کا ایک نوجوان عابد تھا، زاہد تھا، ولی صفت انسان تھا، اب وہ ادھر سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا تو اس بندے کی نظر، نوجوان کی نظر اس حسینہ پر پڑ گئی۔ جیسے ہی اس نوجوان نے دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو اس نے نظر کو تو فوراً ہٹا لیا، لیکن جس آنکھ سے اس نے دیکھا تھا، آنکھوں نے تصویر کھینچ کر کے دل کے اندر بٹھا دیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے بھی فرمایا، یا علی لکن نظرۃ الاولیٰ لیست لک الاخری، اگر تمہاری نظر کسی عورت پر پڑ جائے تو فوراً اس کو ہٹا لینا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ہاں جب نظر پھیرنے کے بعد پھر دوبارہ تم دیکھو گے اسے، کوئی بھی دنیا کا بندہ دیکھ لیتا ہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال کی جانب سے گرفت ہوتی ہے، پکڑ ہوتی ہے۔ نظر بد کے بارے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی کا ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، بد نظری کا اتنا خطرناک ہے۔ اور گناہ تو ایسے ہی اللہ رب ذوالجلال گناہوں کی سزا تو دے دیتا ہے، لیکن بد نظری کا گناہ اتنا خطرناک ہے۔ اب میں اس کا واقعہ بتانے جاؤں گا تو پھر وقت اور نکل جائے گا، میں واقعے میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اتنا انہوں نے لکھا ہے، یہ لکھنے کے بعد واقعہ بھی بیان فرمایا، میں واقعہ نہیں بتاؤں گا۔ سینے سے ایمان نکل جاتا ہے بد نظری سے۔ تو اس نوجوان نے دیکھا اس کی نظر اس حسینہ پر پڑی، تو اس کی نظروں نے جو اس کی تصویر لی تھی دل کے اندر بٹھا دیا۔ اب یہ اپنا راستہ اختیار کر کے چلا گیا۔ جیسے ہی جا رہا ہے، چونکہ اس نے اس عورت کو دیکھ لیا تھا تو اس کا حسن اس کے دل کے اندر بس گیا تھا۔ حالانکہ عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، تہجد کا پابند تھا، صدقہ و خیرات کرنے والا تھا۔ اب نماز پڑھ رہا ہے، نماز تو اللہ کی پڑھ رہا ہے، توجہ اس عورت کے چہرے پہ پڑی ہے، عبادت اللہ کی کر رہا ہے، لاکھ یہ کوشش کرتا رہا کہ میرا خیال اللہ کی بارگاہ میں جم جائے، لیکن خیال نہیں جم رہا، خیال تو اس حسینہ کی طرف اس کا لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے۔ اب ایسا خیال اس کے دماغ میں آیا تو اس نے یہ بھی ٹھان لیا کہ اس عورت کے پاس جاؤں گا، میں بھی ایک رات بتاؤں گا، عبادت گزار رہے، تہجد گزار رہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے، ولی صفت انسان ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ عورت بہت بڑی رقم مانگتی ہے، میرے پاس رقم تو ہے نہیں، اس کے پاس جاؤں گا۔ تو اس نے کیا کیا، اپنی جو چیزیں تھی فروخت کرنا شروع کر دیا، تو اس کے پاس ایک موٹی رقم جم گئی۔ اب اتنی موٹی رقم جو عورت کو مطلوب تھی، وہ رقم لے کر کے عورت کے پاس پہنچا، کہا کہ یہ رقم تمہاری ہے، آج کی تمہاری رات میری ہے۔ سامنے بیٹھ گیا، بیڈ پر، چارپائی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اب بیٹھ کر کے گفتگو کرنے لگا۔ جیسے ہی یہ اس سے گفتگو کرنے لگا تو فوراً اللہ رب ذوالجلال کا جو ڈر تھا، خوف تھا، اس کے دل کے اندر سے پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بات یہاں پر ایک بتا دیتا ہوں کہ جب بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، سوچ لیں آپ کے ساتھ بھی ہوگا یہ، جو بندہ چوری کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام کرتا ہے، تو سب سے پہلے اس کا جو نفس ہے، نفس مطمئنہ اسے وارننگ دیتا ہے کہ بھائی ایسا نہ کر، اگر کوئی دیکھ لے گا تو پھنس جائے گا۔ تو بندہ فوراً نظریں اٹھا کر یوں دیکھے گا، ہے کوئی مجھے دیکھنے والا، لیکن اوپر کی جانب دیکھنا بھول جائے گا۔ یہاں کے جو کھڑکیاں مخلوق کی بند ہیں، لیکن خالق کی کھڑکیاں کہاں بند ہو سکتی ہیں؟ تو اس کا دل یہ گوارا نہیں کرے گا۔ نفس مطمئنہ جو ہوتا ہے انسان کو وارننگ دیتا ہے۔ پھر جو اس کا نفس امارہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو چھوڑ دے، یہ تو یوں ہی خواہ بکتا رہے گا، تو کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو بندہ سیکنڈ سٹیپ یہ اٹھاتا ہے کہ گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی وہ بندہ آیا، بیڈ پر بیٹھا، چارپائی پر بیٹھا اس حسینہ کے پاس، وہ تو عابد تھا، زاہد تھا، اس نے سوچا کہ میں اگر آج اس کے پاس بیٹھ رہا ہوں، میں نے اتنے عرصے تک اللہ رب ذوالجلال کی عبادت کی ہے، اس عبادت کا کیا ہوگا، میری تہجد کا کیا ہوگا، میرے نوافل کا کیا ہوگا، میرے ذکر و اذکار کا کیا ہوگا۔ پھر اس کے جسم پر کپ کپی آ گئی، ڈر رہا ہے خوف کے مارے، خوف، اللہ کا خوف اس کے دل کے اندر آ گیا۔ اب وہ حسینہ اس سے پوچھ رہی ہے کہ بھائی جس مقصد کی خاطر تو آیا ہے، اپنے مقصد کو پورا کر کے ٹکٹ لے لینا، باہر چلا جانا۔
پھر دھیرے دھیرے یہ رونا بھی شروع کر لیا. تو اب اس عورت نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو رو کیوں رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اتنے عرصے تک اللہ کی عبادت کی، آج میری ہمت نہیں ہوتی کہ جو اللہ میری عبادت کے وقت بھی دیکھ رہا ہے، آج تیرے ساتھ میں ہوں تب بھی دیکھ رہا ہے. تو اس نے کہا یہ ساری پونجی جو میں نے لائی تھی تو ہی رکھ لے، میں یہاں پر نہیں ٹھہروں گا، میں نکل جاؤں گا. تو یہ نکل گیا. دیکھیں اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو کسی کو دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے. اب یہ بندہ تو نکل کر کے چلا گیا، اپنے قبیلے پہنچ گیا. وہاں جا کر کے اپنے دماغ سے اس لڑکی کے خیال کو، حسینہ کے خیال کو ہٹاتا رہا. ایک وقت ایسا بھی آیا اس نے اپنے خیال سے اس لڑکی کے خیال کو ہٹا دیا، عبادت میں لگ گیا. لیکن جو یہ تھوڑے وقت کے لیے آیا تھا تو عورت کے پاس بیٹھا تھا، رو رہا تھا، تو اس کا رونا اس کے دل کے اندر اثر کر گیا. اس عورت نے سوچا کہ بھائی ساری زندگی یہ عبادت کرتا رہا، ایک وقت اللہ کی نافرمانی کرنے لگنے لگا ہے تو اسے اللہ کا اتنا خوف آیا کہ اس کے پیر ٹانگیں ہلنے لگیں، کانپنے لگی. تو میں تو زندگی بھر عبادت کرتی رہی، میں اپنے جسم کو بیچتی رہی، تو میں کیوں نہ ڈروں اپنے اللہ سے. پھر اس کے دل کے اندر بھی خوف پیدا ہونا شروع ہو گیا، اس کا دل بھی جسم کے ساتھ کانپ رہا ہے کہ یا اللہ میرا کیا بنے گا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے، بنی اسرائیل کا. تو اب یہ رات میں سو رہی ہے، اس کے دل جو کڑن اس کے دل کے اندر تھا وہ سنبھلا نہیں جا رہا ہے، بے چین ہے، تڑپ رہی ہے کہ مجھے توبہ کرنا ہے. میں کیسے توبہ کروں؟ توبے کا طریقہ مجھے نہیں آتا. اب یہ گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. حضرت موسیٰ کا دور تھا بنی اسرائیل. دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں. یہ عورت جو تھی بدکار فاحشہ تھی، اس نے ایک آدمی کو بلا کر کے کہا جاؤ حضرت موسیٰ سے یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں بندی آئی ہے، میرا نام یہ ہے کہ میں حضرت موسیٰ سے ملنا چاہتی ہوں. اب وہ کمبخت تھا، بعضوں کو ادب بھی نہیں آتا. ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کے پاس ہم جائیں، کسی کا پیغام لے کر جائیں تو کان میں کہیں یا آہستہ کہیں. وہ آیا بھرے مجمع میں، یہ کہنے لگا کہ موسیٰ پیغمبر فلاں عورت آپ کو بلا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی سنا تو تیش میں آ گئے، فلاں بدکار میں جاؤں؟ جاؤ اس سے کہو کہ دفع ہو جائے، میں آنا نہیں چاہتا. حالانکہ وہ عورت توبے کے طریقے کو سیکھنے کے لیے آئی تھی. حضرت عیسیٰ کو علم نہیں تھا، چونکہ انبیاء تو عالم الغیب نہیں ہوتے، کوئی نبی غیب کی بات کو جاننے والا نہیں ہوتا. اگر جاننے والے ہوتے تو اس عورت کو بلا کر کے طریقہ سکھا کر کے بھیج دیتے. تو کہا کہ جاؤ اس کو بھیج دو. اب وہ آیا، وہ بندہ آ کر کے اس عورت سے کہنے لگا کہ میں نے آپ کا پیغام حضرت موسیٰ تک پہنچا دیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کا نام سن کر کے تیش میں آ گئے. اب یہ عورت سوچنے لگی یا اللہ آج تک تو ناراض ہوتا رہا، لیکن میں نے اتنی نافرمانیاں کی ہیں کہ آج تیرا پیغمبر موسیٰ کلیم بھی مجھ سے ناراض ہے. کون سا وقت مجھ پر آ گیا ہے، پھر دنیا کے اندر میری خیر کی کوئی بات نہیں رہے گی. پھر یہ روتے روتے ندامت کے آنسو نکالتے نکالتے اپنی جگہ پہنچ گئی. پھر رات کا وقت تھا، اپنے محل کے اندر داخل ہوئی، کیواڑ کو بند کیا، دروازوں کو بند کیا، بیٹھنے لگی. تو اس وقت اسے اچانک یہ بات یاد آئی، اس نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جب سارے دروازے بند ہو جائے تو خدا کا دروازہ کھلا رہے گا. سجدے میں جا، دو آنسوؤں کو بہا دے، اللہ رب ذوالجلال تیری مدد کر دے گا. اس عورت نے تو سنا تھا اپنے بڑوں سے. اب اس نے معافی تلافی کروا لی، سجدے میں گر گئی، اپنے اللہ سے لو لگا کر کے کہا یا اللہ میں ساری زندگی تیرے نافرمانی میں ڈوب گئی، میری زندگی میں تجھے ناراض کرنے والے اعمال کو کرتی رہی، تو دیکھتا رہا، اپنی نعمتوں کو نچھاور کرتا رہا، مجھے روزی کھلاتا رہا، سانسیں میری چلاتا رہا. یا اللہ میں سمجھ نہیں سکی، میں تیری نعمتوں کا استعمال کرتی رہی، انہیں یوز کرتی رہی، پھر ان نعمتوں کو میں غلط قدم اٹھا کر کے غلط کاریوں میں ملوث ہو گئی.
یا اللہ تو معاف کر دینا, یا اللہ میری توبہ قبول کر لینا, آج میں تیرے دربار میں عزم مصمم لے کر کے کھڑی ہو گئی ہوں, آج سے میں توبہ, آج سے میں غلط راستے کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گی. پھر یہ اسی ندامت والے آنسوؤں کو لے کر کے رات میں سو گئی. جیسے ہی سونے کے لیے اپنے اوڑھنے کو اوپر میں ڈالا تو فوراً ایک بندے نے باہر سے آ کر کے دروازے کو کھٹکھٹایا. اب یہ عورت اٹھ کر کے بیٹھ گئی. عورت سوچنے لگی, یا اللہ تو پھر مجھے اس عذاب میں مبتلا کر رہا ہے, میں آج تو سچی پکی توبہ کر کے لیٹنے کے لیے جا رہی ہوں, تو پھر مجھے اس دلدل میں پھنسا رہا ہے. اگر میں دروازہ کھولوں گی کوئی بدکار آئے گا تو مجھے زبردستی مجھے اپنی بستر پر لٹائے گا. یا اللہ میں یہ کام کرنا نہیں چاہتی, میں تو توبہ کر چکی ہوں. پھر یہ سونے کے ارادے سے جاتی ہے تو پھر اور ایک مرتبہ دروازے کو دستک دیتا ہے تو پھر یہی الفاظ دہراتی ہے وہ بندی. پھر تیسری مرتبہ جب زور سے دروازے کی دستک آتی ہے تو فوراً اٹھ کر کے یہ سوچنے لگتی ہے کہ دیکھ تو لوں. پھر کھولتا ہے. جیسے ہی بندی جا کر کے دروازے کو کھولتی ہے تو دیکھتی ہے کہ سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے. چونک اٹھتی ہے کہ موسیٰ میں تمہارے پاس آئی تھی, تم نے مجھے ڈانٹ کر کے بھیج دیا تھا, کیا ماجرا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا, جیسے ہی میرا لوگوں کے سامنے مجلس ختم ہو گئی, نصیحت ختم ہو گئی, تو اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی کہ اے موسیٰ, ایک بندی جو تجھ سے میرا پتہ پوچھنے کے لیے آئی تھی, اپنا تعلق مجھ سے جوڑنے کے لیے آئی تھی, تو نے اسے ڈانٹ کر کے بھیج دیا. جہاں وہ تو کل کے دن تیرے پاس آئی تھی, آج تو چل کر کے جانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی آئی, آج میں تیرے دربار میں نبی موسیٰ کلیم ہونے کے باوجود تیری دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوں, یہ اللہ کی جانب سے وہی آئی تھی. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ نے تیری توبہ کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے, پھر تیری توبہ قبول بھی کر دی گئی ہے. میں تجھے تیری توبہ کی قبولیت کی بشارت سنانے کے لیے آیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جاتے ہیں. پھر یہ بستر پر آتی ہے تو اس کے دل کے اندر یہ کھٹکھٹاہٹ یہ محسوس کرتی ہے. یہ عورت جیسے ہی سونے کے لیے جاتی ہے تو اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں سونے جاؤں گی, پتہ نہیں کون بندے آ جائیں گے, مجھے غلط کاری اور غلط میرے قدموں کو غلطی کی طرف لے جائیں گے. تو یہ سوچتے سوچتے اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں یہاں سے نکل جاؤں گی, میں یہاں سے اپنے قبیلے میں رہنا نہیں چاہتی. یہ تو زمانے کی حسینہ تھی, جو بندہ بھی اس کو دیکھ لیتا تو وہ اس پر فدا, عاشق, اپنا اس کا فریفتہ ہو جاتا. تو اس نے سوچا کہ میں جو شاہانہ لباس ہے میرا اس کو اتار دوں گی, جو عام ڈریس ہوتے ہیں, جو عام حجاب ہوتے ہیں, اس کو باندھ کر کے میں نکل جاؤں گی, کسی جنگل میں چلی جاؤں گی یا کہیں اور جگہ پہ چلی جاؤں گی. اب اس نے حلیے کو چینج کیا, معمولی سا جو عام عورتیں پہنتی ہیں جو چیزیں پردے وغیرہ کی, اس کو لٹکائیں, باہر نکل کر کے چلی گئی. اب اپنے قبیلے سے باہر نکل رہی ہیں تو اب اسے احساس ہوتا ہے کہ میں جا تو رہی ہوں پر جاؤں کہاں, میں نے اپنے محل کو چھوڑ دیا ہے. اب چلتی رہی, آخر میں اسے خیال آیا جو بندہ ایک رات میرے پاس آیا تھا, پھر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تھا, پھر وہ اپنے پیسوں کو میرے حوالے کر کے ایسے ہی نکل گیا تھا, تو میں اس کے پاس جاؤں گی. یہ عورت نے اس کا پتہ پہلے ہی سے پوچھ لیا تھا اس نوجوان کا. اب یہ گئی, ڈھونڈتے تلاش کرتے وہاں پر نام کو پوچھا, پتہ پوچھا, اس نوجوان کے پاس پہنچ گئی. پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگوں نے کہا کہ بھائی جو نوجوان ہے یہ عابد ہے, بڑا زاہد متقی پرہیزگار ہے. اب یہ اس کے عبادت کے اوقات ہیں, عبادت کی روم کے اندر یہ گئے ہیں, عبادت خانے میں, دروازہ لاک ہے, جب یہ آئیں گے آپ ان سے ملاقات کر لینا. وہ عورت باہر دروازے کی کھڑی ہو گئی, جب تک کہ وہ نہیں آتا اس وقت میں دروازے کو نہیں کھٹکھٹاؤں گی, جب آئے گا تو ملاقات کر لوں گی. جیسے ہی وہ بندہ اپنی عبادت کو مکمل کر چکا تو کیواڑ کو کھولا, دروازے کو کھولا تو دیکھا کہ وہی حسینہ ہے. پہلی مرتبہ جب اس پر نظر پڑی تھی تو عرصہ لگ گیا اس کا خیال دل سے نکالتے, عبادت کرنے لگتا تو یہی حسینہ کا خیال آتا رہا, تو دیکھا تو وہی حسینہ کھڑی ہے. تو پھر اپنے دل کو ملامت کرتا ہے کہ یہ کمبخت پھر آ گئی,
یا اللہ تو نے اس کا خیال نکالنے کے لیے میرے زندگی میں عرصہ میرا لگ گیا، آج پھر یہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر یہ مجھے بدکاری پر مجھے آمدہ کر دے۔ یہ خوف اس کے دل کے اندر پیدا ہوتا رہا، ایسا خوف آیا اس کے دل کے اندر، ایسا ڈر اللہ کا خوف آیا، اس کے جسم پر کپ کپی آ گئی، تھوڑی دیر کے بعد کپ کپی آتی گئی، اس کا جسم نڈھال ہو گیا۔ اسی خوف کے اندر لکھا ہے کتابوں میں کہ وہیں اس کا انتقال ہو گیا اللہ کے خوف سے، وہیں کھڑا کھڑا وہ اپنی جان اللہ کے حوالے سپرد کر گئے۔ اب یہ پریشان جو حسینہ باہر آئی تھی، اس نے اس کی فیملی والوں سے کہا کہ دیکھو میں بدکار تھی، فاحشہ تھی، زانیہ تھی، میں نے سچی پکی کر لی ہے، میں اس سے نکاح وغیرہ کے سلسلے میں آئی تھی۔ تب اس کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ تو فوت ہو گیا، چلا گیا، ہاں اس کا ایک بھائی ہے، میں اس سے پوچھ لوں گی، اگر آپ اجازت دے دے، اگر وہ راضی ہو جائے تو آپ کا اور اس کا نکاح ہم کرا دیں گے۔ اب جو اس کے رشتہ دار تھے اس کے چھوٹے بھائی کے پاس گئے، جا کر کے پوچھا کہ ایک عورت آئی تھی، وہ پہلے بدکار تھی، اب اس نے سچی پکی توبہ کی ہے، اب وہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کیا آپ نکاح کرنے کے لیے راضی ہیں؟ تو اس نوجوان نے کہا ہاں الحمدللہ میں راضی ہوں، چونکہ اس نے یہ الفاظ سن چکے تھے، وہ عورت تو تھی فاحشہ لیکن اس نے سچی پکی توبہ کر لی ہے۔ جب بندہ ہو یا بندی ہو توبہ کرتا ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جب بندہ صدق دل سے عزم مصمم کو لے کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو گویا ایسا ہے کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ اب جب یہ توبہ کر چکی ہے تو اس کے نامہ عمل میں گناہ ہے ہی نہیں، تو میں اس سے شادی کر لوں گا۔ شادی کر لی، وہ بھی نیک بخت تھا، یہ بھی نیک بخت تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے اسے 7 اولاد سے اس عورت کو نوازا تھا، اور یہ بھی لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر وہ 7 نوجوان لڑکے سب سے بڑے زمانے کے اندر یہ عابد بن گئے، نکلے تھے فاحشہ کے پیٹ سے۔ اللہ رب ذوالجلال نے توبے کی، اس کی لاج رکھ کر کے اس کے بطن سے، اس کے پیٹ کے اندر اپنے اولیاء، صلحاء، متقیوں کو پیدا کر دیا۔ اس زمانے کے اندر اس کے پیٹ سے نکلے ہوئے 7 نوجوان لڑکے اپنے زمانے کے بڑے ولی اللہ بن گئے۔ یہاں پر ذرا دیکھیں کہ خوف تو اس نوجوان کا تھا جو پہلی مرتبہ اس حسینہ کے دروازے پر پہنچا تھا، اس نوجوان کا خوف منتقل ہو کر کے اس عورت کے اندر آ گیا۔ پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں تائبہ ہوئی، حضرت موسیٰ کے پاس گئی، پھر حضرت موسیٰ اس کے پاس آئے، پھر یہ سچی پکی توبہ کی، وہاں سے وہ نوجوان کا انتقال ہو گیا، پھر اس کو اس کا بھائی ملا، پھر اس سے اس کا نکاح ہو گیا، پھر اس کی اولاد ہوئی، ساری اولاد اس کی صالحین میں سے ہو گئی۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ آنسوؤں کو اپنے گراتا ہے، اللہ رب ذوالجلال اس آنسوؤں کی قدر رکھتے ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال کو 2 آنسو بڑے محبوب ہیں، عین باتت فی سبیل اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر آنکھ جاگتی رہے، اور دوسری آنکھ وہ ہے وعین باتت من خشیت اللہ، تحرس من خشیت اللہ۔ دیگر الفاظ ہیں، ایک آنکھ وہ ہے باتت جو اللہ کی بارگاہ میں رات گزار دے، اور دوسری آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے بہہ جائے، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے بہہ پڑے۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان دونوں آنسوؤں کی قدر اپنی بارگاہ میں کر لیتا ہے، پھر اللہ رب ذوالجلال اس کو ایسا معاف کر دیتا ہے کہ اس بندے کے نام اعمال میں کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے ان طاقتوں کو ہمارے حوالے کیا ہے، ہمیں گفٹ میں دیا ہے، ہم نے مانگا تو نہیں تھا، اگر اللہ چاہتا تو ہم میں سے کسی کو اپنے پاس بلا دیتا، زندگی ہماری ختم کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے یہ راتیں دی ہیں ہماری بخشش اور مغفرت کرنے کے لیے، تو ایسے راتوں کو غنیمت جانیں، تو ایسے راتوں میں خاص کر اپنے اللہ سے لو لگائیں، تعلق کو جوڑ لیں، اپنے آنسوؤں کو جتنا ہو سکے بہائیں، اپنے پچھلی زندگی کے جتنے بھی آج تک ہم نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے آنسوؤں کو بہائیں۔
اللہ رب ذوالجلال معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسی راتوں میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے حل من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا، مغفرت طلب کرنے والا، فاغفر له، کہ میں اسے مغفرت سے نواز دوں۔ تو یہ راتیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں۔ اب رہی بات جب ان راتوں کی آتی ہے تو بھی ان راتوں میں ہمیں کون سے اعمال کرنے ہیں، تو شریعت کے اندر کوئی عمل مخصوص نہیں ہے ایسی راتوں کے اندر۔ ہم چاہیں تو عمر قضا پڑھ سکتے ہیں، یہ بہتر ہے ایسی راتوں کے اندر پڑھنا۔ جتنی بلوغت کے بعد ہم سے نمازیں رہ گئی ہیں، چھوٹ گئی ہیں، اگر ہمارا انتقال ہو جائے تو اللہ رب ذوالجلال پوچھے گا کہ تو نے نماز کی پابندی تو کی تھی، لیکن تیری اور نمازیں جو تو نے چھوڑ دی تھی، قضا کی تھیں، اس کا کیا؟ تو ایسی راتوں کے اندر عمر قضا پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، بہت فضیلت ہے صلاۃ التسبیح کی، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں اپنے گناہوں کے معافی کے لیے۔ جتنے بھی اعمال ہیں کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے کہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں، دعا و اذکار میں لگ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو سکتے ہیں۔ جتنے بھی عبادتیں ہم سے ہو سکیں تھوڑے تھوڑے باری باری کر لینا۔ بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے کہ ایسی راتوں کے اندر خوب رونا چاہیے، دعا میں کثرت سے رکھنا چاہیے، لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی یہی بات ثابت ہے کہ ایسی راتوں کے اندر اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف عبادات کا ثبوت ملتا ہے، یعنی عبادات کو اللہ کے نبی نے بانٹ دیا تھا کہ فلاں عبادت کرتے تو تھوڑی دیر کے بعد یہ عبادت کرتے، پھر اس عبادت کے بعد یہ عبادت کرتے۔ تو آج کی رات میں، اور آج کی رات ہی نہیں بلکہ اگلی رات، کیا پتہ کہ اگلی رات کے اندر شب قدر ہو، آج کی رات کے اندر نہ ہو، لیکن آج کی رات بھی بڑی بابرکت ہے، چونکہ قرآن کریم ساری دنیا کے اندر آج ختم ہوئے ہیں، اور احادیث کے اندر ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے جب بندہ قرآن کریم ختم کرتا ہے تو اس کے بعد جب وہ دعا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال ضرور قبول کرے گا ہماری دعاؤں کو۔ آج کی وہ رات ہے، اگر آج لیلۃ القدر نہ ہو تب بھی ہماری دعائیں آج یقیناً قبول ہونی ہیں، بشرطے کہ صدق دل کے ساتھ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے آنسوؤں کو بہانا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر روئیں، گڑ گڑائیں، عبادت میں لگ جائیں، اور اللہ رب ذوالجلال سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم تمام کو ایسی عبادتوں کے اندر اپنے گناہوں پر نادم ہو کر کے اپنے اللہ سے تعلق جوڑنا اور اپنے اللہ سے تعلق کو قائم کرنا نصیب فرمائے۔ ہم تمام کی، بلکہ یوں کہے کہ ساری امت مسلمہ کی آج کے راتوں کے اندر مغفرت فرما دے، سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لائٹوں کو بند کر دیں، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیں، انشاءاللہ دعا ہو جائے۔